السلام علیکم، سلیم بخاری شو سے میں ہوں سائرہ مسعود۔ آج کے پروگرام میں ہم 3 اہم موضوعات پر بات کریں گے۔ کل بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے خطاب کیا گیا ہے جس میں انہوں نے شکست خوردہ لہجے میں خوب گیدڑ بھبکیاں ماری ہیں، جس کو نہ کسی نے بھارت میں سیریسلی لیا ہے نہ پاکستان میں۔ پروگرام میں ایک اور اہم موضوع پر بات کریں گے۔ بلوچستان میں بھارتی دہشت گردی کے مزید شواہد منظر عام پر آ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پی ٹی آئی کی جانب سے بھی حکومت سے سیز فائر کی درخواست کر دی گئی ہے، جس کے بعد حکومتی رویے میں کچھ نرمی دیکھی گئی ہے اور بانی کی بہنوں کو ملاقات کی اجازت مل گئی ہے۔ پروگرام کے آخری سے میں ہم بات کریں گے اسرائیل ڈونلڈ ٹرمپ سے ناراض، کہا ہم سے پوچھے بغیر مشرق وسطیٰ کے دورے پر کیوں گئے۔ ان سب معاملات پر تفصیلاً بات کرنے کے لیے بڑھتے ہیں بخاری صاحب کی جانب۔ السلام علیکم بخاری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ کیسی ہیں؟ خیریت سے؟ میں ٹھیک ہوں۔ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اچھا بخاری صاحب، کل نریندر مودی صاحب نے خطاب کیا ہے، اس میں انہوں نے خوب گدڑ بھبکیاں ماری ہیں۔ آپ کو ان کی باڈی لینگویج کیسی لگی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان سے جس قسم کی تقریر کی توقع کی جا رہی تھی وہ نہیں کر پائے، اور اس کی بنیادی وجہ صرف یہ ہے کہ ایک تو پوری دنیا نے یہ مان لیا کہ پاکستان نے برتری حاصل کی ہے ہر شعبے میں جنگ کے حوالے سے، چاہے وہ فضائی ہے، چاہے وہ زمینی افواج ہیں، چاہے وہ نیوی ہے، اور پوری دنیا میں اس کے اوپر تبصرے ہو رہے ہیں، اس کے اوپر انالیسز ہو رہے ہیں۔ تو ایک تو مودی صاحب کے پاس یہ کہنے کے لیے نہیں تھا کچھ کہ ہم نے یہ کیا، کیونکہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ ان کے نہ طیارے پاکستان میں گھس چکے ہیں، وہ جو ڈرون کی پالیسی انہوں نے اختیار کی تھی، وہ 84 کے قریب ہم نے زمین بوس کی ہے، تو وہ بخار بھی مودی صاحب کا فوری طور پہ جلدی اتر گیا۔ تو مودی کی تقریر جو ہے ہمارا خیال یہ تھا کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے پاکستان کا یہ کر دیا، ہم نے یہ کر دیا، جس طرح ہمیشہ سے جھوٹ بولنے کی عادت جو ہے وہ بی جے پی کی لیڈرشپ کو رہی ہے خاص طور سے۔ لیکن اس کے تقریر کے بارے میں جو کامنٹس اب تک ہمارے سامنے آئے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ نے ٹھیک کہا کہ وہ ایک شکست خوردہ لیڈر کی تقریر تھی، دوسری یہ کہ وہ بکھلاہٹ کے شکار تھے، کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے۔ تیسری جو ایک بات کہی گئی خاص طور سے عرفان صدیقی نے کہا کہ وہ ایک ہارے ہوئے جواری کی تقریر تھی۔ آئی تھنک اٹ سمز اٹ اپ، اس میں پورا بیان موجود ہے کہ ان کی کیا حالت تھی۔ انہوں نے 2-3 چیزوں کے اوپر فوکس کیا اپنی تقریر میں۔ ایک تو یہ کہ ہم آزاد کشمیر پہ بات کریں گے، یعنی وہ شرمندگی مٹانے کے لیے کہ چونکہ اب انہیں کشمیر پر بات تو کرنی ہے، وہ تو ان کے ابا حضور جو ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میں ثالثی کرنے کے لیے تیار ہوں، تو ان کے تو اچھے بھی کریں گے بات، تو انہوں نے آزاد کا لفظ ساتھ لگا کے تھوڑی سی شرمندگی مٹانے کی اور خفت کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوسرا، ہم نے ان کو اس کے جواب میں کہا کہ نہیں، ہمیں تو 3 موضوعات پر بات کرنی ہے۔ ایک بات ہوگی آپ کی دہشت گردی پر، اور ایک بات ہوگی آبی دہشت گردی جو جارحیت آپ نے کی ہے کہ میں پانی روکوں گا، اب تک تو خیر ضرورت نہیں ہوئی ہے لیکن پانی روکنے پر، اور تیسری کشمیر کے اوپر بات چیت سے ہندوستان بھاگتا رہا ہے، چاہے وہ شملہ سمجھوتے کے تحت بائی لیٹرل لیول پر تھی یا انٹرنیشنل لیول پر تھی۔ جب یہ ملٹی نیشنل ایشوز تھا تب بھی بھارت کبھی مذاکرات کی میز پر نہیں آیا، کیونکہ بھارت کی لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ کشمیر پر دے ہیو اے ویری ویک کیس، دے ہیو نو کیس ان فیکٹ۔ انہوں نے جو حرکت 5 اگست 2019 کو کی، آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 15A واپس لے کے، جس ناجائز طریقے سے کشمیر کو اپنا حصہ بنانے کی کوشش کی، وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ ہم نے ڈوسیئرز کی شکل میں، ہم نے دنیا میں ہر جگہ کیپٹلز میں جا کے اس بات کو اجاگر کیا، اور یونائٹڈ نیشن میں بھی جا کے ہم نے یہ کہا کہ یہ ان ایکسیپٹیبل پوزیشن ہے۔ اسی طرح سے جو کشمیر کے لوگ ہیں انہوں نے بھی بھارت کی یہ حرکت اور مودی کی یہ گھٹیا سازش جو ہے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ تو میں یہ مارجن دینے کے لیے تیار ہوں مودی کو کہ وہ چونکہ ہارے ہوئے جواری تھے، کیونکہ انہوں نے جو بڑکیں ماری تھی وہ ساری کی ساری خالی خلی ثابت ہوئیں۔ وہ جو ان کو بخار تھا، وہ جو ایک تکبر تھا، ہم 10 گنا بڑے ہیں، ہمارے پاس یہ ہے۔ ان کی ایک تقریر کا حوالہ جو ہے وہ اکثر دیا جاتا ہے کہ میرے پاس اگر رفیل ہوں تو میں پاکستان کو سبق سکھا دوں گا۔ وہ رفیل لے کے جو بے عزت انہوں نے فرانس کو کیا ہے، جو بے عزت انہوں نے ان کے بنائے ہوئے طیارے کو کیا ہے، شرم نام کی تو چیز مودی کے پاس سے گزری نہیں ہے۔ اس لیے انتہائی ڈھٹائی سے وہ پاکستان کی پوری اس جنگ میں اچیومنٹس کو بھی درگزر کر گئے، کوئی ذکر نہیں کیا انہوں نے۔ وہ جنگ جو 5 دن تک انہوں نے اپنی مرضی سے جاری رکھی، وہ ہم نے 3 گھنٹے 42 منٹ میں ختم کر دی، اور ختم کہاں کی کہ ہم یہ جنگ جیت گئے۔
اور ہماری یہ جیت پوری دنیا کی نظر میں ہے. پوری دنیا کے ڈیفنس ایکسپرٹس بیٹھ کے, پوری دنیا کے ڈیفنس کے انسٹیٹیوشنز بیٹھ کے تجزیے کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ممکن کیسے ہوا. یہ بھائی صاحب ایون الجزیرہ نے بھی آج رپورٹ کیا تھا کہ بھارت نے کوشش کی تھی کہ وہ اپنی اسٹرینتھ دکھائے لیکن الٹا پڑ گیا, ان کی ویکنس ساری سامنے آ گئی ہیں. دیکھیے میں عرض کروں آپ سے, پہلے امریکہ نے بھی کہہ دیا تھا نا کہ بھئی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس سے, پاکستان جانے اور انڈیا جانے یہ ان کا پرانا ڈسپیوٹ ہے, یہ خود طے کریں گے. لیکن جب انہوں نے ہماری اچیومنٹس کو مانیٹر کیا, obviously جنگ جب لگتی ہے تو اس کو مانیٹر تو کیا جاتا ہے نا, جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کے پاس کیا کیا آپشنز باقی ہیں, وہ میں آؤں گا اس طرف بھی کہ جنگ بندی کے اوپر اسحاق ڈار صاحب بول رہے ہیں کہ کیسے ہوئی ہے, تو پھر انہوں نے دیکھا کہ صورتحال خوفناک ہے, لہٰذا ٹرمپ صاحب بیچ میں آ گئے اور انہوں نے ایک ڈوبتی ہوئی قوم کو سہارا مہیا کیا سیز فائر کرا کے. سیز فائر کا لفظ ان کے منہ سے نکلنے کی دیر تھی, روبیو کے اور ٹرمپ کے, 1 سیکنڈ سے پہلے ہندوستان نے مان لی. اگر ہندوستان اس شرمناک صورتحال میں نہ ہوتا, کوئی نخرہ کرتا, کوئی تاخیر کرتا, کوئی دیر, ہمارے پاس تو یہ ثابت کرنے کے لیے بے پناہ گنجائش اور شواہد موجود ہیں. لیکن بخاری صاحب کل مودی صاحب تو کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے نہیں کیا سیز فائر کے لیے اپیل, پاکستان نے کی ہے. دیکھیے یہ جھوٹ تو پکڑا جا چکا ہے, اس کے اوپر تو دو رائے نہیں ہے. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں جنگ بندی پر قائل کرنے کے لیے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ, پھر ان کے وزیر خارجہ روبیو اور ہمارے دوست ممالک جو ہیں ان کی کوششوں کی وجہ سے ہم نے ایکسیپٹ کیا کہ اچھا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں. ہندوستان سے تو کسی نے پوچھا نہیں, ہندوستان کے پاس تو چوائس ہی نہیں تھی. ہندوستان تو بچانے کے لیے ٹرمپ بیچ میں آئے, ہندوستان کو بچانے کے لیے امریکہ نے رول پلے کیا اس میں. تو جنگ کے حوالے سے مودی کو بیچارے کو بڑکے مارنے کا بھی موقع نہیں ملا نا. وہ کیا بتاتے اپنی قوم کو کہ ہم نے کیا کیا ہے. ہمارے ہاں تو کچھ کوئی کاروائی ان کی ہے ہی نہیں. ہم نے تو اس کو پنجابی زبان میں کہتے ہیں اسی تے کسکڑ نہیں دیتا انہوں نے. آپ یہ دیکھیں نا کہ 3 گھنٹے 42 منٹ میں جب ہمارے DGISPR نے قوم کی طرف سے یہ پیغام دیا بھارت کی لیڈرشپ کو کہ اوکے ناؤ اٹس آور ٹرن, یو ہیو ڈن وٹ یو ہیو ڈن, ناؤ وی آر گوئنگ ٹو ریسپونڈ, ویٹ. اور پھر وہ جس طرح کہتے ہیں کہ حدیث نبوی کی پیروی کرتے ہوئے دن کی اجالے میں ہم نے حملہ کیا ہے, رات کے اندھیرے میں مودی کی بزدلی کی طرح سے نہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمیں بات اب واضح ہو گئی ہے کہ کیسے سیز فائر ہوئی, کس نے کرائی. مودی صاحب جو کہہ رہے ہیں اس کو تو اس کی قوم نہیں مان رہی. یار خدا کے لیے ہمیں کیوں اس کو سیریسلی لینا چاہیے. ہی از اے جوکر آف دا ہائیسٹ آرڈر. اس کو آپ دیکھیے اس کے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. وہ راہل گاندھی نے کہا ہے نا, یو ہیو ٹو ٹیل اس اینڈ ٹیک اس کانفیڈنس دا پارلیمنٹ کہ کیا آپ کے پاس جواز تھے پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے, کیا آپ نے اس سے حاصل کیا اور کیا آپ نے کھویا. یہ سوال ہو رہے ہیں مودی سے بھارت کے اندر. ایون ششی تھرور نے بھی یہی کہا ہے کہ بھائی پاکستان کے پاس بہترین قسم کے ہتھیار ہیں تو مزید کوئی ایڈونچر نہ کریں. دیکھیے مزید ایڈونچر کی صورت میں تو یہ بھارت کی مکمل تباہی ہوتی. میں سمجھتا ہوں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا احسان ہے بھارت پہ. ہمارے دوست ممالک جنہوں نے ہمیں روکا ہے ان کا بھی احسان ہے. ہم نے تو بالکل واضح کر دیا ہوا تھا کہ اگر ہماری سلامتی کو خطرہ ہوگا, یہ ہماری ڈاکٹرین ہے, if our national integrity will be at stake, we will use nuclear option and we will use first use of nuclear weapon. کوئی بھام نہیں ہے اس کے بارے میں. لیکن نا جب میری ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو خطرہ ہے تو پھر مجھے تو کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں. وہ ڈیٹرنٹ اور بنایا ہم نے کس دن کے لیے تھا. وہ کوئی کھلونا تھوڑی ہے. وہ تو بھارت کی بولتی بند کرنے کے لیے تھا اور بولتی بند ہوئی ہے. ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ بھارت کی بولتی بند ہوئی ہے. پروگرام سے واپس آ کر بات کریں گے. Stay with us. بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے صاحب کل مودی بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان دہشت گرد ملک ہے, دہشت گرد, جبکہ ہمارے پاس اس بات کے شواہد آ گئے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان میں پراکسی وارز کر رہا ہے, بلوچستان میں KP میں, تو خود دہشت گرد ہے. یہ کس قسم کا منافقانہ رویہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ لیٹ می ٹیل مائی ویورز, دنیا میں واحد سربراہ مملکت یس ہے, سربراہ مملکت کہتے ہیں چیف ایگزیکٹو ہیں وزیر اعظم کے طور پہ, جس کو امریکہ نے 10 سال تک دہشت گرد قرار دیے رکھا اور امریکہ کا ویزا دینے سے انکار کیا. یہ ریالٹی ہے. دیٹ از وائی آئی کال ہم بچر آف گجرات.
جس نے گجرات میں ٹرین میں آگ لگا کے جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا تھا وہ سب کے سامنے ہے. سو ہی از اے ڈکلیئرڈ ٹیررسٹ ہمسیلف. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ان ثبوت کی بات آپ نے کی ہے, دیکھیے بھارت کے دہشت گرد ہونے کے ہمارے پاس جو شواہد ہیں وہ بھی ہم شیئر کریں گے ان کے ساتھ, لیکن اس سے بھی پہلے آپ کو یاد ہوگا ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے باقاعدہ ثبوتوں کے ساتھ ان کے سرونگ میجرز کی گفتگو سنا کے اور یہ ثابت کر دیا تھا کہ ہندوستان کی فوج ٹیررزم کو سپانسر کر رہی ہے اپنے پروکسیز کے ذریعے. کے پی کے دعویٰ ہے اس میجر کا, سندیپ نام تھا اس کا, کہ پشاور سے لے کے اور کوئٹہ تک ہمارا نیٹ ورک ہے پورا دہشت گردی کا. یہ وہ تسلیم کر رہے ہیں اور ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ کیسے میں تمہیں رقم بھیجوں گا, کیسے سرمایہ میں تمہیں ٹرانسفر کروں گا فار یور ایکٹ آف ٹیررزم. تو یہ تو تفصیل سے ہم پہلے بھی بتا چکے. اس سے پہلے ہم نے جتنے بھی لوگ پکڑے, جتنے بھی لوگوں نے ہتھیار پھینک کے واپس پاکستان کے ساتھ اپنی ایلیجنس ایکسیپٹ کی, ان کے انٹرویوز بھی ہم نے دکھائے کہ کس طریقے سے را اور کس طریقے سے ہندوستان کی حکومت جو ہے وہ یہ سارا کھلواڑ جو ہے وہ کر رہی ہے. لیکن جن یعنی ثبوتوں کی بات آپ آج کر رہی ہیں اس کی تھوڑی سی تفصیل جو ہے میرے خیال سے بتانا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت میں دہشت گردوں کے لیے آپریشنل بریفنگز کا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے اور دہشت گرد گروپوں کے سرگنہ جو ہیں وہ ان بریفنگز کو اٹینڈ کرتے ہیں جو پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. بھارت پاکستان میں دہشت گردوں اور کالعدم تنظیموں کو مالی معاونت فراہم کرتا ہے, جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا آپ سے. بلوچستان میں دہشت گردی کرانے میں جو بھارت کا رول ہے اس کو اب کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ آ جائیے جناب. 2016 میں کالعدم تنظیم بی ایل اے کا سرگنہ اسلم اچھو بھارت گیا, یہ ثابت شدہ بات ہے. اسلم اچھو نے بھارت میں راہ کے اہلکاروں سے ملاقات کی اور دہلی کے ہسپتال میں زیر علاج رہا. سنتی جائیے ذرا. بی ایل اے کے سرگنہ نے عبدالحمید جعلی نام رکھ کر افغان پاسپورٹ کا استعمال کیا. آپ کو یاد ہے وہ جو سفارت خانے بنائے تھے ہندوستان نے 18 پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کے ساتھ ساتھ, وہاں کوئی ہندو پاپولیشن نہیں ہے. وہ کاہے کے لیے بنائے تھے؟ وہ بنائے تھے فراری کیمپس بنانے کے لیے, وہ بنائے تھے وہاں پر لوگوں کو ٹرین کرنے کے لیے اور پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے کے لیے. اسی طرح سے اس سے پہلے یہ جو حکومت افغان حکومت اب ہے جو طالبان کی, اس سے پہلے جو حکومتیں تھیں ان کے ہوتے ہوئے سپن بولدک کے علاقے میں فراری کیمپس تھے. وہاں سی آئی اے, وہاں این ڈی ایس اور را بیٹھ کے باقاعدہ ٹریننگ کرتے تھے, اسلحہ دیتے تھے اور پیسے دیتے تھے لوگوں کو, اور بلوچستان اور کے پی کے میں انسرجنسی کے لیے بھیجتے تھے. یہ ثابت شدہ باتیں ہیں. آگے دیکھیے. 2018 میں کراچی میں چینی قونصلیٹ پر حملے کا ماسٹر مائنڈ کالعدم بی ایل اے اور مجید بریگیڈ کا سرغنہ اسلم اچھو تھا. یہی اسلم اچھو جو ابھی بھارت میں جا کے رہ کے آیا ہے, اس نے کراچی میں قونصلیٹ جنرل کے اوپر چینی قونصلیٹ کے اوپر حملہ کیا تھا. دوسری بات جناب, دہشت گرد اسلم اچھو کا بیٹا ریحان 2018 میں دالبدین میں چینی انجینئروں پر خودکش حملے میں ملوث تھا. ذرا آپ سوچتے جائیے, میں ابھی آؤں گا یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے. اس کے بعد جی, کالعدم بی ایل اے کے موجودہ سرگنہ بشیر زیب نے 2017 میں بھارت کا دورہ کیا. دہشت گرد بشیر زیب افغان پاسپورٹ اور جعلی نام گل آغا کے ذریعے بھارت کا سفر کرتا رہا. بشیر زیب نے بلوچستان میں حالیہ دہشت گردی کے حملوں کی منصوبہ بندی کی ہے. بشیر دہشت گرد کراچی ایئرپورٹ پر چینی اہلکار اور جعفر ایکسپریس پر حملے کی منصوبہ بندی میں بھی ملوث تھا. بی ایل اے کے گلزار امام اور شمبے نے بھی بھارتی ریاستی دہشت گردی کے واضح ثبوت مہیا کر دیے. آخری بات میں عرض کر لوں, گلزار امام شمبے نے بھی بھارت میں زیر علاج رہنے کا اعتراف کیا ہے. یہ وہ سالڈ ثبوت ہیں جو انڈینائیبل ہیں. اب یہ بھارت کر کیوں رہا ہے؟ بھارت کے پیٹ میں سی پیک کے حوالے سے مروڑ پرانی بات ہے. اجیت دوول جو ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں, انہوں نے ڈسٹرائے سی پیک کے نام سے ایک سیل قائم کیا ہوا ہے جس کی $1 بلین سالانہ فنڈنگ ہے جو مرکزی حکومت مہیا کرتی ہے. اسی کا ایجنٹ پکڑا گیا تھا نیوی کا ورک سرونگ آفیسر کلبھوشن, جو آج بھی ہماری قید میں ہے, جس نے دنیا بھر کے میڈیا کے سامنے اقبال جرم کیا ہے کہ میں سی پیک کی تباہی کے لیے بلوچستان کے مختلف حصوں میں تقریب کاری کراتا رہا ہوں, دہشت گردی کراتا رہا ہوں. یہ دیز آر پروون پوزیشنز. تو اب یہ کہنا کہ ہمیں کسی اور ثبوت کی ضرورت ہے, بھارت بلوچستان میں کے پی کے میں ہر قسم کی دہشت گردی کے پیچھے ہے, اسلحہ فراہم کر رہا ہے, پیسے فراہم کر رہا ہے.
تو اس لیے میں اب یہ بات وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ بھارت کو اب ہمیں روکنا ہے. جنگ ہم نے جیت کے دکھا لی ہے. ہمارا اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ اس کی جو پراکسیز ہے بلوچستان میں اور کے پی کے میں, ان کو چن چن کے ماریں گے. آپ کو یاد ہے آرمی چیف کا وہ سٹیٹمنٹ جو ہم نے کل سنوایا بھی تھا, اس نے کہا تھا کہ یہ 1.3 ملین آرمی جو ہے ہندوستان کی, یہ ہم سے نہ بلوچستان چھین سکتی ہے نہ ہم سے آزاد کشمیر چھین سکتی ہے. اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ 1500 کے قریب جو لوگ ہیں ان کو ہم چھوڑیں گے نہیں. اور یہ بھی کہا تھا کہ دیر تک انتظار آپ کو نہیں کرنا پڑے گا. اب ہم ادھر سے فارغ ہوئے ہیں, اگلا ٹارگٹ یہ ہے, آپ دیکھیے گا کس برق رفتاری سے ان کے سلیپر سیلز کا خاتمہ ہوتا ہے, جو آپریٹو لوگ ہیں ان کا خاتمہ ہوتا ہے, اور کس طرح ہم انٹرنیشنل جو ہمارے ریسورسز ہیں اور انٹرنیشنل جو ہمارے تعلقات ہیں اس کو استعمال کر کے جو دیگر ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے وہ بلاچ مری ہے, چاہے وہ کوئی بھی بی ایل اے کے اور بی ایف اے کے لوگ ہیں, ان کو ہم واپس لائیں گے اور ان کا ہم خاتمہ کر کے بلوچستان اور کے پی کے کو اس دہشت گردی سے نجات دلائیں گے. دس از آر الٹیمیٹ گول. دس از دا رائٹ ٹائم آئی گیس کہ پاکستان کو ڈوسرز بنا کے انٹرنیشنل کمیونٹی پہ یہ معاملہ ریز کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اب تو ہمارے پاس ایویڈنسز ہیں اس بات کے. دیکھیے میں نے آپ سے عرض کیا, یہ انڈینائبل ایویڈنسز ہیں جن کو ابھی تک بھارت نے خود بھی ڈینائی نہیں کیا. یہ اتنے سالڈ پروف ہیں. میں اپنی سیکورٹی ایجنسیز کو اور خاص طور سے انٹیلیجنس ایجنسیز کو, لیٹ اس نیم اٹ, آئی ایس آئی کو بہت کریڈٹ دیتا ہوں کہ وہ اس طرح کے انڈینائبل ثبوت اکٹھا کرنے میں دنیا بھر میں معروف ہے. دنیا جانتی ہے کہ آئی ایس آئی کی کیا کیپیسٹی ہے اور وہ کس طریقے سے. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, جس طریقے سے ہم نے ٹارگٹ پک اپ کر کے 3 گھنٹے 45 منٹ میں ناکوں چنے چبوائے ہیں بھارت کو, یہ بھی تو کسی کا کمال ہے نا جس نے ان یعنی ٹارگٹس کو آئیڈینٹیفائی کیا اور الٹیمیٹلی ہم نے ان کو ہٹ کیا. اب آ جائیے جناب, ہیونگ سیڈ آل دس, ہم نے کہا کہ ہم نے یہ جنگ جیت لی ہے. ہم نے کہا کہ دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ ہم نے یہ جنگ جیت لی ہے. میں نے کہا کہ مودی نے اپنی پوری تقریر میں کہیں کوئی فاتح ہونے کا دعویٰ نہیں کیا, اس لیے کہ اس کو پتا تھا کہ بیک ہوم کیا صورتحال ہے. اس کا اپنا میڈیا اور اس کی اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے بس آلموسٹ گریبان سے پکڑنے والی ہے اس کو. اور ہمارے ہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ مودی اب اگلا الیکشن نہیں جیت سکتا, مودی کی پارٹی کو اب اپنی حکومت بچانے کے لیے جان جوکھوں کے لالے جو ہیں وہ ان کو پڑے ہوئے ہیں, جانوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں. اب آ جائیے جناب, ہمارے پرائم منسٹر نے اعلان کیا ہے کہ 10 مئی کو ہر سال ہم یوم مارکائے حق منائیں گے. ویسے ایک قریب عجیب و غریب کو انسیڈنٹس ہے, 9 مئی کو بھی کچھ ہوا تھا یہاں پر اگر آپ کو یاد ہو. 10 مئی کو بہرحال ہم مارکائے حق منائیں گے, اور 16 مئی کو انہوں نے کہا ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ سجدہ شکر ادا کرے گی پاکستان کے جنگ بھارت کے خلاف جیتنے کے حوالے سے. 28 مئی کو بخاری صاحب یوم تکبیر بھی ہے. جی ایک وہ بھی ایک بہت بڑا ایونٹ ہے. آبویسلی پاکستان کو نیوکلیر ڈیٹرنٹ دینے کا, پاکستان کا مئی کا مہینہ بھی بڑا سوٹ کرتا ہے پاکستان کو. ہاں مئی کا مہینہ بہت سوٹ کرتا ہے. اور اب چونکہ وہ سپریم کورٹ نے بھی اجازت دے دی ہے کہ 9 مئی کے ملزمان جو ہے ان کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے. اب آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا, زیادہ دیر ہمیں انتظار کرنا نہیں پڑے گا. جی اچھا بخاری صاحب, اس ساری جنگ کا ایک بات جو سب کے مائنڈ میں ہے کہ اب تو سیز فائر کی بات ہو رہی ہے, کیا یہ سیز فائر سسٹین کرے گا؟ کیونکہ ایون گارڈین نے بھی اس کو جو ٹرمینالوجی اس کے لیے یوز کیا وہ فریجائل سیز فائر. آپ نے یہ بڑا اہم سوال پوچھا ہے. جی میں آپ کو اس کے حوالے سے بڑے وثوق کے ساتھ یہ جواب دے رہا ہوں. اگر بلوچستان میں, اگر کے پی کے میں ہندوستان نے کوئی مزید کوشش کی دہشت گردی کی, تو وی ول ٹریٹ اٹ ایز اے وائلیشن آف سیز فائر. اور سیز فائر کی وائلیشن اگر ہندوستان کرے گا, ہم توڑ دیں گے اس سیز فائر کو, اینڈ وی ول گیٹ مودی اینڈ اٹس مافیا رائٹ فرام دیئر نیکس. یہ تو اب ہم نے چھوڑنا نہیں ہے, یہ تو ہم نے طے کر لیا ہے کہ بھارت کی طرف سے اب کسی قسم کی ایکسیسز جو ہیں اس کو ہم ٹالریٹ نہیں کریں گے. دندہ شکن جواب دیں گے دیر اینڈ دین, کیونکہ ان کے پیچ کتنے ہیں, ان میں ہمت کتنی ہے, وہ بازو ہم نے آزما لیے ہیں. وہ کسی نے خوب کہا تھا نا, نہ تلوار اٹھے گی نہ خنجر اٹھے گا, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. سب کچھ تھا ہندوستان کے پاس, پھر کچھ کیا کیوں نہیں؟ پھر لیم ڈک بن کے اپنی بربادی کیوں کروا لی؟ مودی صاحب کو یہ جواب اپنی قوم کو دینا ہوگا. جی اچھا بخاری صاحب, اس پہ ایک اور بڑا اہم سوال ہے کہ اس ساری جنگ میں ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا؟ کیونکہ پہلے تو یہ دیکھ رہے تھے کہ بھارت نہیں آمادہ تھا, نہ کسی کی بات سننے پر نہ کچھ اور پر. پھر ایک ایسا کون سا مومنٹ تھا کہ جس نے بھارت کا پوسچر بھی چینج کر دیا اور دیگر عالمی طاقتوں کو بھی اس میں انٹرسٹ ان کا ڈیولپ ہو گیا, اور ان کا آپ جس طرف اشارہ کر رہی ہیں میں اس طرف جاؤں گا نہیں, لیکن میں آپ کو اشارے دے دیتا ہوں.
پہلی بات تو یہ ہے کہ جب دشمن جنگ ہار رہا ہو، جب آپ کی فتح جو ہے وہ پوری دنیا کو نظر آ رہی ہو، تو دشمن کے پاس پھر کوئی چارہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ جھک جائے. کیونکہ اگر صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ دشمن کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کی اس دفعہ جو فتح تھی وہ لاؤڈ اینڈ کلیئر تھی، پوری دنیا نے، انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس کو ریکگنائز کیا ہے. یہاں وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک بریک کا. بریک سے واپس آ کر ہم بات کریں گے پی ٹی آئی میں کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس پر پروگرام سے واپس آ کر بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. اچھا بخاری صاحب، بھارت کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کا پوسٹر بھی چینج ہو گیا ہے. بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں بھارت سے تو سیز فائر کر لیا ہے، اب ہم پر بھی نظر کرم کریں. تو بخاری صاحب یہ کیا ہو گیا ہے؟ دیکھیے، بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو سمجھ میں آتی نہیں ہیں، لیکن اس کے پس منظر میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس پر اگر ہم غور کریں تو پھر ہمیں سب کچھ سمجھ میں آ جاتی ہے. دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو وائس چیئرمین ہیں جناب شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے جیل سے خط لکھا ہے حکومت کو کہ جناب اب ہمارے ساتھ بھی کوئی ڈیل کر لیں، ہمارے ساتھ بھی سیاسی جنگ بندی کر لیں. اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ ایک موقع ملا تھا پی ٹی آئی کو، جب مذاکرات شروع ہوئے تھے پارلیمنٹ کے اندر، اسپیکر نے قومی اسمبلی کے زیر صدارت 3 راؤنڈ جو ہیں آپس میں ان کے ہوئے تھے. چوتھے راؤنڈ کو بانی پی ٹی آئی نے جیل سے سبوٹیج کر کے ختم کر دیا تھا. دیٹ واز اے گولڈن اپورچونٹی ود دا پی ٹی آئی ٹو ریکنسائل ود دا پولیٹیکل لیڈرشپ. وہ موقع کھو دیا گیا. اور کیوں کھویا گیا؟ میرے خیال سے اب خود بھی پچھتا رہے ہوں گے اس کے اوپر، کیونکہ انہوں نے موقع کھویا تھا یہ کہہ کے، بانی کا حکم سنا کے، کہ ہم بات کریں گے طاقتور حلقوں کے ساتھ. اشارہ ان کا تھا فوجی قیادت کی طرف. فوجی قیادت نے ایک سے زیادہ مرتبہ ان سے کہا تھینک یو ویری مچ، گڈ نوئنگ یو، وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو. بار بار کوشش کی گئی، بار بار انہیں یہی جواب ملا. یہی تو مینڈیٹ لے کے یہ جو وہ ہیں اپنے جن کا تذکرہ اینڈ میں آئے گا، کیا ہے، اعظم سواتی صاحب، اعظم سواتی صاحب، یہی مینڈیٹ لے کے آئے تھے نا کہ میم فوجی قیادت کے ساتھ براہ راست گفتگو ہم کریں گے. اس کو بھی کسی نے درخور اتنا نہیں سمجھا. تو یہ پہلے تو بڑا جمہوریت کا انہوں نے جو ہے وہ پیٹا ہے کہ جمہوریت ہونی چاہیے. ابھی آ رہا ہوں اسی طرف. اچھا جی، آپ نے کہا کہ بیرسٹر گوہر نے بھی کہا ہے کہ جناب ہم سے بھی سیز فائر کر لیں. تو میں کچھ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کی لیڈرشپ نے، یعنی بانی نے، اور آپ کی پوری لیڈرشپ جو ہے ہر سطح کی، انہوں نے کہا ان چوروں سے، ان ڈاکوؤں سے، ان فارم 47 کے لوگوں سے ہم بات نہیں کریں گے. تو یہ اب خط کس کو لکھ رہے ہیں؟ وہی لوگ ہی تو ہے نا کہ بدل گئے. اس کا مطلب ہے کہ زمینی حقائق بدل گئے ہیں. یہ ریئلائز کر لیا انہوں نے کہ ان تلوں سے تیل نہیں نکلنا جن سے ہم نکالنا چاہتے تھے. لہٰذا ہمیں بات کرنی پڑے گی پولیٹیکل لیڈرشپ سے. یہی تو کہہ رہے تھے ہم لوگ، یہی تو کہہ رہی تھی پولیٹیکل لیڈرشپ، یہی تو کہہ رہے تھے دونوں بڑی پارٹیوں کے لیڈر، چاہے وہ آصف زرداری تھے، چاہے بلاول بھٹو تھے، چاہے شہباز شریف تھے، چاہے نواز شریف تھے، سب یہی تو کہتے تھے. فوجی قیادت کا بھی یہ موقف تھا کہ انہوں نے تو کہا تھا ہم وی ڈونٹ وانٹ ٹو نو یو، جائیں بات کریں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے کریں یا سیاستدانوں سے کریں. تو ایک تو جو آپ یہ حیران ہو رہی تھی نا کہ تبدیلی کیسے آئی ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دی اس کی بیک گراؤنڈ، کہ وہ جن سے بات کرنا چاہتے تھے انہوں نے ہری جھنڈی دکھا دی، لال جھنڈی دکھا دی، اور بالآخر ان کو وہاں آنا پڑا. مجھے لگتا یوں ہے کہ اس سے کچھ نہ کچھ برف پگھلنے لگی ہے. کیوں؟ آپ دیکھیے، بہنوں کی ملاقات 2 مہینے سے نہیں ہو رہی تھی، کسی کو جیل کے قریب پھٹکنے نہیں دیا جا رہا تھا. آج تینوں بہنیں ایک ساتھ مل لی ہیں. دوسری بات، علیمہ خان کا نام ECL پر تھا، وہ باہر نہیں جا سکتی تھی، عدالت نے حکم بھی جاری کر دیا، ان کا نام بھی نکالا جا رہا ہے. تو یہ جیسچرز ہے نا، اسی طرح کے جیسچر سے پتہ لگتا ہے نا کہ کچھ نہ کچھ. حکومتی رویے میں یہ تبدیلی کیسے آئی ہے؟ اس لیے کہ وہ جھک گئے نا. وہ جو چور ڈاکو اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے، آپ کو تو یاد ہونا چاہیے نا. جی بالکل. وہ اگر آپ کو خط لکھیں گے، وہ اگر آپ سے کہیں گے کہ ہندوستان سے تو آپ نے صلح کر لی، ہم سے بھی کر لیں. یہ 2 باتیں اور اس حوالے سے یاد رکھیں آپ. پہلی بات تو یہ کہ اس وقت رونا رویا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی پوری لیڈرشپ ہماری جو ہے وہ جیلوں میں ہے، دیکھیں جی مقدمات قائم ہیں. بھائی یہ رواج ڈالا کس نے؟ یاد کریے آپ، وہ جب پرائم منسٹر تھے خان صاحب، تو وہ تقریروں میں کہتے تھے کسی کو نہیں چھوڑوں گا، جیلیں بھر دوں گا. اس وقت کے جو FIA کے DG تھے بشیر میمن صاحب، ان کو بلا کے کہا مقدمات بنائیں. اس نے کہا جی کیا مقدمات بنائیں؟ اس نے کہا یہ مجھے نہیں پتا، غداری کے مقدمات بنائیں، ان سب کو جیلوں میں جانا ہوگا. یہ کلچر کس نے دیا؟
اس کے بعد آپ نے اس وقت کے نیب کے چیئرمین جو تھے وہ جسٹس جاوید اقبال صاحب، میں ان کے بارے میں بہت مجھے رکنا پڑتا ہے کچھ بولتے ہوئے، جس قسم کی یعنی اطاعت کہہ لیجئے، جس قسم کی سروس انہوں نے مہیا کی پی ٹی آئی کو، کہ جس کو انہوں نے کہا اس کے خلاف جعلی مقدمات بنا کے اس کو گرفتار کیا، 90 دن تو کیا 120 دن تک ان کی ضمانت ہونے نہیں دی۔ وہ سارا مس یوز جو تھا، ایک مقدمہ جو ہے وہ عدالتوں نے اٹھا کے باہر پھینکا، یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے نا۔ تو یہ کلچر آپ نے دیا تھا، چیخیں کیوں نکل رہی ہیں؟ اب جب اپنے ساتھ ہوئی ہے تو سر پیٹ رہے ہیں۔ دیر یو آر، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ علیمہ خان صاحب کے جو صاحبہ کے جو بیانات ہیں، ہمیں 2 باتیں بڑے وثوق سے ساتھ مسلسل بتائی جاتی رہی ہیں کہ بشرا بیگم اور خان صاحب کی بہنوں کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، وہ گھریلو خواتین ہیں۔ ہم نے ہمیشہ اس کو چیلنج کیا ہے۔ بشرا بی بی کے بارے میں تو مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پنجاب میں جو چاند انہوں نے چڑھائے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جیل سے رہائی کے بعد جو پشاور میں چاند چڑھائے ہیں انہوں نے، جو علی امین گنڈا پور کے خلاف سازشیں وہاں کی انہوں نے، یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ یہ جو بیانات دے رہی ہیں بی بی، آج کے بیانات آپ دیکھ لیجیے۔ علیمہ خان صاحبہ یہی کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب سارے سین سے آؤٹ ہیں، وہ ان کا کوئی بیان سامنے نہیں آ رہا۔ وہ تو میں جواب بعد میں دوں گا، ذرا مجھے یہ بتائیے کہ ان کے بانی پی ٹی آئی نے آج تک غزہ کے حوالے سے کوئی بیان دیا ہو تو جلدی سے مجھے بتا دیجئے۔ ہندوستان کے بارے میں کوئی بیان بتا دیجئے مجھے، پہلے اس کا تو جواب دے لیں، دوسروں سے حساب بعد میں پوچھیے گا۔ نواز شریف کے بارے میں یہ خبر ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، کہ وہ جو سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا تھا وہ اس میں موجود تھے۔ 5 مرتبہ پرائم منسٹر نے ان کے ساتھ مشاورت کی کہ کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، حکومت کس کی ہے۔ تو اس لیے یہ سوال اپنی جان بچانے کے لیے اگر کیا گیا ہے تو وہ الگ بات ہے، ورنہ بانی نے بھی آج تک 60,000 سے زیادہ شہیدوں کے اوپر جو غزہ میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ایک لفظ نہیں کہا۔ 2019 میں کشمیر بھی دے دیا۔ تو یہ مطلب ہے اس بات کو اگر کہتے ہیں نا کہ بات چل نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی، اس لیے اس کو یہاں چھوڑ دیتے ہیں۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ آج فوج کے مامے بن گئے ہیں، آپ کو فوج سے محبت اتنی اود آئی ہے کہ ہر ایک اس کو گلے لگانے کے لیے تیار ہے، چاہے وہ بہنیں ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، جس کا بیان دیکھ لیں فوج کے گن گائے جا رہے ہیں۔ یہ وہی فوج ہے نا جس کو آپ کے بانی نے کہا یہ غدار ہیں، یہ میر جعفر ہیں، یہ میر صادق ہیں، انہوں نے میری حکومت کا تختہ الٹا۔ یاد ہے نا سب کچھ آپ کو؟ تو اور پھر آپ نے 4 سال کے بعد باہر نکلے کہ پریس کانفرنس میں قوم کو بتایا کہ میں تو تماشا دیکھتا تھا، حکومت تو جنرل باجوہ اور جنرل فیض چلا رہے تھے، وہی فوج ہے نا یہ۔ تو اب یہ اچانک صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میرے لیڈر نے تو ہمیشہ یہ کہا کہ یہ فوج میری ہے، یہ میرا ملک ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ جب تبدیلی آنے لگتی ہے تو پھر اس شدت سے، اس برق رفتاری کے ساتھ آتی ہے۔ میں ابھی بھی یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں، اپیل تو میں نہیں کروں گا ان سے، کہ خدا کے واسطے صحیح راستہ اپنا لیجئے۔ سیاست کرنی ہے تو سیاستدانوں کے ساتھ مل کے کیجئے، فوج کو اس کے کام پر لگا رہنے دیجئے۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہم اہل ہیں ملک کے دفاع کے، ان کو دفاع کا کھیل کھیلنے دیجئے۔ سیاست کا کھیل آپ سیاستدانوں کے ساتھ کھیلیں۔ سیاست کا کھیل اگر آپ طاقتور حلقوں کے ساتھ کھیلیں گے تو وہی ہوگا جو 2018 میں اقتدار میں آنے کے بعد آپ کے ساتھ ہوا۔ اس لیے فوج کی اپنی ایک ڈومین ہے، ان کو وہاں رہنے دیجئے، اور جو آپ کی ڈومین ہے اس میں انسان بن کے، اس میں سیاستدان بن کے، اس میں برداشت کا مادہ لے کے آئیے۔ جی بخاری صاحب، اچھا ہے کہ پوسٹر چینج ہوا ہے، تھوڑا سا حکومت کی جانب سے بھی نرمی دکھائی گئی ہے، لگتا ہے کہ اب ڈیڈ لاک جو تھا وہ ختم ہو جائے گا اور حالات بہتری کی طرف چلے جائیں گے۔ اچھا بخاری صاحب، یہاں پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت کی۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ اچھا بخاری صاحب، اسرائیل امریکہ سے ناراض لگتا ہے، کہتے ہیں ہمیں سائیڈ لائن کروا کے مشرق وسطیٰ کے دورے پر کیوں چلے گئے؟ کہ اس کی یہ وجہ تو نہیں ہے کہ امریکہ اب حماس سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں ہے اور انہوں نے ایک امریکی قیدی بھی رہا کروا لیا ہے؟ دیکھیے، تاریخ گواہ ہے کہ امریکہ نے ہمیشہ وہ سب کچھ کیا ہے جو اسرائیل کی خواہش ہوتی تھی، بلکہ اکثر اوقات تو امریکہ ان کی خواہشات سے بھی آگے چلا جاتا تھا۔ لیکن ٹرمپ جو اپنے الیکشن کمپین میں یہ وعدہ کر کے آئے ہیں کہ میں جنگیں ختم کروں گا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں۔ یوکرین کی جنگ کے حوالے سے آپ دیکھ لیں مذاکرات کس نہج پر ہے، غزہ کے حوالے سے بھی مذاکرات کا ری انیشیٹ ہونا اس کی وجہ ٹرمپ ہے۔ انڈیا پاکستان کی جنگ ختم کرانے میں ٹرمپ کا رول ہے۔ سو وہ آئے ہیں یہ دعویٰ لے کے کہ میں جنگیں ختم کروں گا، تو اس اعتبار سے میرے خیال سے ان کو یہ محسوس ہوا، انہوں نے فیل کیا، ان کے پالیسی میکرز نے بتایا کہ صرف اسرائیل کی بات سننے سے بات نہیں بڑھے گی، آپ
مشرق وسطیٰ میں دیگر جو ممالک ہیں ان کی لیڈرشپ کے ساتھ بھی انٹریکشن کرے. Therefore, he decided to come straight to Middle East to visit 4 countries, 4 states of the Middle East. اب وہ کر رہے ہیں. اس پر اسرائیل کا نالا ہونا سمجھ میں آتا ہے. اور جو میں سمجھتا ہوں اصل میں ان کے نالا ہونے کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے براہ راست حماس سے یعنی تعلق جو ہے وہ اسٹیبلش کر لیا ہے. اور اس کے نتیجے میں جو واحد امریکی قیدی ان کی قید میں تھا اس کو انہوں نے رہا کر دیا ہے. یہ چھوٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. امریکہ کے کہنے پر اگر حماس نے یہ کیا ہے تو حماس کو کچھ رعایت تو ملے گی نا. اور رعایت کہاں ملے گی؟ یہ جو قحط زدہ صورتحال ہے وہاں، جو امداد باہر سے نہیں پہنچ رہی ہے، اگر امریکہ امداد کا راستہ نکال دیتا ہے، ایجپٹ کو کہہ کے وہ کوریڈور کھلوا دیتا ہے رفح والا، تو جان پڑ جائے گی ایک دفعہ سے ایک مرتبہ پھر سے حماس میں. تو ہم دیکھنا یہ ہے کہ کوڈ پرو کو ہے کیا، وہ بہت جلد پتہ لگ جائے گا. میرا خیال ہے اس میں زیادہ لیکن صاحب آپ کو لگتا ہے کہ حماس میں بھی اتنی سکت ہے کہ وہ کاؤنٹر کر سکتا ہے ابھی؟ دیکھیے، حماس انسانوں کے ایک گروپ کا نام نہیں ہے. حماس ایک سوچ کا نام ہے، اور ایک سوچ جو جد و جہد آزادی پر یقین رکھتی ہو اس کو نہ مارا جا سکتا ہے نہ دفن کیا جا سکتا ہے. یہ ایک دن فلسطینی ریاست بنے گی، یہ آپ لکھ لیں. یہ ڈیوائن لا ہے، یہ قدرت کا قانون ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسیوم کر لینا، اگر یہ اسیوم کر لیا ہو کہ ہم نے حماس کو ختم کر دیا تو پھر اسرائیل غزہ میں کیا کر رہا ہے؟ وہ آج بھی 80% آف دا غزہ از آلریڈی اوور. یہاں تک کنڈیشن آ گئی ہے کہ وہاں پر قحط پڑ گیا ہے. اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے. 1948 سے لے کے اب تک 5 جنگیں ہوئی ہیں بڑی. جی 5 جنگوں میں فلسطینیوں کو نیست و نابود کرنے کی کوئی کوشش واگزار نہیں کی اسرائیل نے. صابرہ شتیلہ کے کیمپوں کے اوپر جس طرح سے اندھا دھند بمباری کر کے ہزاروں لوگوں کو شہید کیا گیا، سب مثالیں سامنے ہیں. لیکن کیا حماس ختم ہوئی؟ کیا حزب اللہ ختم ہوئی؟ کیا اسلامی جہاد ختم ہوئی؟ نہیں. یہ سوچ کا نام ہے. سوچیں اس طرح بمبوں کے ساتھ دفن نہیں کی جا سکتی ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آج بھی اسرائیل حماس کے ری ایکشن سے ڈرتا ہے. کدھر ہے؟ قبرستان بنا دیا نا سارا غزہ. لیکن آپ دیکھیں وہاں کے ملبوں سے ریزسٹنس نکل رہی ہے. ابھی پرسوں کی خبر نہیں تھی کہ اسرائیل کے 2 فوجی مارے گئے ہیں وہاں ایک دھماکے میں. تو ریزسٹنس موجود ہے. اسکیٹر ہو گئی ہے، پھیل گئی ہے، کونوں قدروں میں جا کے چھپ گئی ہے. جی بخاری صاحب، پروگرام کا ٹائم کم ہے. اس امید کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ غزہ میں بھی جنگ بندی ہو جائے اور وہاں پر جو بقیہ لوگ ہیں ان کی زندگی کے لیے لوگ آواز اٹھائیں اور مسلم حکومتیں خصوصاً اس کے لیے اپنا رول پلے کریں. پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.